کلمات کے لیے قبلہ مولانا یاور عباس زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی اس مجلس میں تعزیتی کلمات پیش کریں۔ قبلہ مولانا سید یاور عباس زیدی صاحب۔ مولانا عمران رضا زیدی جو کہ دعائے ندبہ کمیٹی کے چیئرمین اور بانی تھے، اور اب ان کے انتقال کے بعد قبلہ مولانا یاور عباس زیدی صاحب اس منصب پر فائز ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل امام زمانہ علیہ السلام بلند بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عمران رضا زیدی مرحوم، ان کے بارے میں مجھے تعزیتی کلمات کے لیے کہا گیا، حالانکہ میں 2 سال ان کے ساتھ رہا، اور مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح مل کے رہو کہ جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کے مشتاق، اور مر جاؤ تو لوگ روئیں تمہارے۔ اور عمران زیدی ویسے ہی ایک شخصیت تھی، ملنے کو دل چاہتا تھا، دیکھ کے خوشی ہوتی تھی۔ اور مولا کا یہ کرم ہے کہ مولا اپنے چاہنے والے کو مرنے نہیں دیتے، اور جو مولا کا ذکر کرے بہرحال زیادہ زحمت نہ دوں آپ کو۔ مولانا عمران زیدی مرحوم ایک دور اندیش مدبر اور علمی اور ادبی شخصیت تھے، اور نفیس شخصیت، نفیس انسان۔ آپ کی ساری زندگی والدین کی خدمات، گھر کے اوپر بھی توجہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب معاشرے کے اوپر توجہ دے تو گھر پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن عمران زیدی کی زندگی میں یہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے والدین کے 5 بچوں میں ان کا نمبر 4تھا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی جتنے ذمہ داری کو سمجھتا ہے اتنا ہی زندہ ہوتا ہے وہ۔ اور عمران زیدی گھر کی ذمہ داریوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، چھوٹے ہونے کے باوجود بھی اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے بڑے نظر آتے تھے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بے شک۔ اور بڑے احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے بھی تھے اور اس کو نبھاتے بھی تھے۔ اور جو ان کا حلقہ احباب تھا، ظاہر علماء بھی تھے اس میں، اور ذاکرین بھی، اور شہرا بھی، اور نو خان، مرثیہ خان، سب کا احترام، بہت احترام، مجلس کا بھی احترام اور عزادار کا بھی احترام۔ کیا بات ہے، حقیقت۔ اور آپ کا سین اتنا نہیں تھا، لیکن ان کے اندر جو ایک قائدانہ صلاحیت تھی، وہ خود کام نکال کے لوگوں کو دیتے تھے۔ ہمارے جیسے افراد کو تو کام نظر نہیں آتے، لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی کہ کام نکال کے نظر دکھاتے تھے کہ کام کتنے ہیں معاشرے میں، اور خود کتنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بہرحال آپ کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ انہوں نے لاہور کینٹ سے حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے اوکاڑا میں، اور پھر خیرپور میں بھی رہے اور وہاں بھی تعلیم حاصل کی۔ اور جو والد کا تبادلہ جو ہے کراچی میں ہو گیا تو کراچی بھی آنا پڑا ان کو، اور سپریہ سائنس کالج سے انہوں نے انٹر کیا، اور پھر علامہ اقبال یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹر کیا۔ اور خطابت کا بہت شوق تھا،
خطیب بہت اچھے تھے، کیا بات ہے، وقت کو جانتے تھے کہ کہاں کیا بات کہنی ہے سبحان اللہ، اور کتنی دیر خطاب کرنا ہے۔ یہ بڑی سب سے بڑی خصوصیت ان کی یہ تھی کہ کتنی دیر بولنا ہے۔ تھوڑی سی دیر میں بہت بڑی بڑی باتیں کرنے کے قابل تھے، لائق تھے۔ واقعی بہرحال بچپن سے یہ مجلس کا شوق، بچپن میں بھی بچوں کے لیے مجلس پڑھتے تھے، لیکن جب بڑے ہو گئے تو وہی مجلسیں جو ہیں وہ بڑوں کے لیے ہونے لگی۔ کیا بات، اور خاص طور پر علامہ خلیل ترابی اور ڈاکٹر حسن نظوی کے ساتھ انہوں نے بہت وقت گزارا، بہت قریب رہے ان کے، اور ساری زندگی جو ہے بس مشن یہی تھا، مقصد یہی تھا کہ مولا کا ذکر ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام حسین فاؤنڈیشن میں بھی تدریس کی انہوں نے، اور مختلف امام بارگاہ ہیں، مثلا سولجر بازار میں ایک امام بارگاہ ہے، علی متقی مجلس ہوتی ہے، وہاں پر بھی انہوں نے خطاب فرمایا۔ اسی طریقے سے خراسان اور جناب آزا خانہ امام بارگاہ یعنی خاردر، وہاں پر بھی انہوں نے مجالس سے خطاب فرمایا، اور کئی میڈل جو ہے اس میدان میں انہوں نے حاصل بھی کیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سب سے بڑا جو ان کا کارنامہ ہے، بلکہ یہ معجزہ کہ جو اس پنک سٹی میں آپ کو یہ مسجد نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے حصول کے لیے انہوں نے ایک ہی نشست میں 40 مرتبہ زیارت عاشورہ کا عمل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جو زیارت عاشورہ کے صدقے میں ملا ہو، واہ واہ واہ، یہ پنک سٹی کا امام بارگاہ، بڑی دلچسپی تھی ان کو، آخری نماز بھی یہیں پڑھائی تھی۔ اور دعائے ندبہ، جناب جاوید اختر صاحب انتقال ہو گیا ان کا، ان کے ساتھ مل کے دعائے ندبہ کا اہتمام انہوں نے شروع کیا امروہہ میں، آج بھی وہ سلسلہ جو ہے وہ باقی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور فنڈ کے جو اموات کے لیے مرنے والے کے بعد جو ہے ان کے ورثہ کو ایک فنڈ کا بھی اہتمام کیا کہ جو وہ سلسلہ بھی باقی ہے، اور خود اپنا گھر، پرانا گھر جو تھا ان کا، وہ انہوں نے لائبریری کے لیے دے دیا، ابو طالب کونسل کے لیے دے دیا، اور جاوید صاحب کے اوپر تو خصوصی مہربانی تھی ان کے تو خاص سرپرست تھے کہ علی یہ جو ابو طالب کونسل ہے اس کے سرپرست وہی تھے، روح رواں وہی تھے۔ ایسا آدمی جو ہے اب آپ کو شاید نہ ملے۔ بہرحال ایک اور ادارہ ان کا مشن امام زمانہ آرگنائزیشن، اس کے بھی وہ بانی بھی تھے، سرپرست بھی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اسکیم 33 میں جتنی بھی مسجدیں ہیں سب مسجدوں کو وہ دیکھتے تھے، کیا بات، سب جگہ جماعت ہونی چاہیے، ماہ رمضان، ماہ محرم بڑا اہتمام ہوتا ہے، خود بھی اہتمام کرتے تھے، مجالس کراتے تھے، خود ان کے گھر پہ اشرا ہوتا تھا، اور نظر و نیاز کا بہت زیادہ ان کو اہتمام کرتے تھے، اور جگہ بھی دوسری جگہ بھی جہاں پر یہ اسی طریقے سے خاص خیلی گوٹ اور مروندی ٹاؤن اور مہمان گوٹ میں پانی کا انتظام کیا، انہوں نے پانی کے سبیل لگا دیے وہاں پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کسی کے دل کو ٹھنڈا کر دے۔ ہاں ہاں، اور عابدیہ مشن کے ایک سرگرم رکن تھے، اور مساجد کے سلسلے میں خاص طور پر اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ وہاں پر جماعت بھی ہو، اور جہاں پر نماز جمعہ کا اہتمام ہو سکتا ہے وہاں پر نماز جمعہ بھی قائم ہو۔ سبحان اللہ، اور ماہ سیام میں جو ہے افطاری کا بھی اہتمام، اور لوگوں کی مدد، مستحقین کی مدد بھی، کیا بات ہے، اور ماہ محرم میں جو ان کی خدمات ہوتی تھیں وہ امام بارگاہ جاگیر حضرت زید شہید، وہاں پر وہ عشرہ پڑھا کرتے تھے، اور سال بھر انہی کاموں میں وہ مشغول رہتے تھے، اور آخری خدمات، آخری نماز مغربین کی نماز یہیں پڑھائی، وہ افراد کے جو آخری نماز میں ہوں گے لوگوں کے ساتھ ملے، شاید کچھ دیر میں یہاں پہ رہ جاتے تو یہیں پہ، لیکن گھر تک پہنچے،
لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں میں شاید ہوں وہ یہیں پر ہوں کہیں پر. بے شک ایسا ہی ان کی یاد جو ہے ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے گی. آنکھیں جو ہیں ہماری دعائے ندوہ میں ان کو ڈھونڈیں گی. ایسی شخصیت کہ جس نے محبت، آپ نماز جنازہ دیکھیں، سویم دیکھیں، 20واں دیکھیں، اور آج چہلم. یہ محبت ہے ان کی. انہوں نے کون سا ہمیں کچھ محبت آدمی بس دے دے. احترام، کتنے کام میں نے آپ کو گنوا دیے، لیکن لوگ جو ہیں ان کے کام اتنے ہوں تو شخصیت بھی کچھ اور ہی ہو جاتی ہے. لیکن نہایت خلوص، عاجزی ان کے ساری بلا کی عاجزی ان کے، کوئی غرور نہیں، کچھ نہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے. بہرحال بس میں نے آپ کو زحمت کو ختم کیا. خداوند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے. یا اللہ ان کو جوار سید الشہداء نصیب فرمائے. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ. قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل بر محمد و آل محمد صلی اللہ. قبلہ مولانا سے